أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: مثلہم، ان منافقوں کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے کسی بھی جگہ پہ ایک آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب وہ جلتے جلتے آگ نے ارد گرد کا ماحول روشن کر دیا تو ذہب اللہ بنورہم، اچانک اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی، وترکہم فی ظلمات، اللہ نے ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں پاتے، صم بکم، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ رجوع حق کی طرف نہیں کریں گے. آیت نمبر 17، آیت نمبر 18، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی تلاوت آپ حضرات نے اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے آپ نے سماعت فرمائی. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں منافق کی اور منافق کی جماعت جتنی بھی ہوتی ہے قیامت تک جو آئیں گے ان کی مثال پیش کی ہے. مثال کیا دی ہے؟ کائنات میں کسی جگہ پہ اندھیرا ہو اور اندھیرے کے اندر انسان بڑی جستجو میں ہوتا ہے کہ کہیں روشنی نصیب ہو جائے. وہاں پر اگر ہم کوئی لکڑیاں جلا ڈالیں یا کوئی ایسا کام کر ڈالیں جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے ماحول کو وہ چیز روشن کر دے، اور اس کے بعد جو اندھیرے میں لوگ کھڑے ہیں جس وقت وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس کے قریب آتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ارد گرد کا ماحول کیا ہو چکا ہے، روشن ہو چکا ہے. اب وہ سارے بھاگتے ہیں کہ روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، روشنی آ گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچانک جب وہ روشنی کے پاس پہنچتے ہیں تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا یہ نور جو آنکھوں کا ہے یہی ختم کر دیتا ہے، یہی ختم کر دیتا ہے. یہ آنکھوں کی بینائی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور مسلمان مومن کو اپنی آنکھ ہر گناہ سے اس لیے بچانی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے آنے والے وقت میں رسول پاک کو بھی ان آنکھوں سے دیکھنا ہے اور اپنے رب کو بھی ان آنکھوں سے دیکھنا ہے. یہ دنیا کے اندر بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کر آنکھ بڑا دھوکہ کھا جاتی ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ میری نگاہ اس جگہ ٹک گئی ہے، میری آنکھ اس جگہ ٹک گئی ہے، مجھے یہ چیز بڑی حسین لگتی ہے. آپ ذرا غور کرو، پھولوں کو دیکھا، پودوں کو دیکھا، پتوں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، دنیا کو دیکھا، بڑی بڑی حسین چیزوں کو آپ کی آنکھ نے دیکھا ہے. اور آج تک آپ دیکھیں کہ آج تک اس آنکھ نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا. اگر بیت اللہ نہیں دیکھا تو آنکھ کا خسارہ ہے، اگر آپ کی آنکھ نے قرآن نہیں دیکھا تو آپ کی آنکھوں کا خسارہ ہے، اگر آپ کی آنکھ باپ کے چہرے کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھ سکتی یہ بھی آپ کی آنکھوں کا خسارہ ہے، اگر آپ نے حدیث نبوی کو آنکھوں سے نہیں دیکھا یہ بھی آپ کی آنکھ کا خسارہ ہے، اگر آپ نے اللہ کے دین کی کسی حدیث، کتاب، روایت کو آنکھوں سے نہیں دیکھا یہ بھی آپ کی آنکھوں کا خسارہ ہے. جس وقت میرے بھائی اندھیرے میں ہو اور کوئی دعوت ہو رہی ہو اور اچانک سے لائٹ چلی جائے، یا کوئی آپ کی بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے اور جس کو آپ نے بڑا سجایا ہوا ہے وہاں پر اگر لائٹ چلی جائے، یا کسی جگہ پہ بہت بڑا کھیل ہو رہا ہے اور جہاں ہزاروں دنیا ہیں وہاں پر لائٹ چلی جائے، آپ مجھے بتائیں وہاں پہ لائٹ کی طلب کتنی ہے، لائٹ کی جستجو کتنی ہے، لائٹ کی شوق کتنی ہوتی. اور وہاں بندہ یہ کہتا ہے کاش کہ ابھی لائٹ آ جائے، کاش کہ ابھی ایسا ہو جائے. تو
اس طرح بعض طبقات ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں اندھیرا ہوتا ہے، خاص طور پہ جب دیہاتوں کے علاقوں میں جنگلات ہوتے ہیں اور وہاں پہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس وقت بندے کو طلب ہوتی ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں روشنی مل جائے، یا روشنی والا کوئی بندہ مل جائے، یا کوئی ٹارچ والا بندہ مل جائے، یا مجھے کوئی ایسے کیمرے والا بندہ ہو یا روشنی والا بندہ ہو۔ وہ جو روشنی والا بندہ اس کو ملتا ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب وہ آگ کے پاس پہنچ گیا، آگ اس کو مل گئی، پھر اچانک کیا ہوا کہ اس کی اپنی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب میرے بھائی جس کی بینائی نہیں ہے اس کے آگے 1000 بلب کیا ہے، 10,000 واٹ کا بلب کیا ہے، اس کے آگے سورج کیا ہے، اس کے آگے چاند کی روشنی کیا ہے، اس کے آگے ستاروں کی روشنی کیا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔ اس کو تو یہ منافق ہیں، منافق آج یہ صف اول میں ہیں، اندر ان کے زنگ ہے، اللہ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ ان کو بڑا بزرگ سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن پلسرات پر اللہ ایمان والوں کے لیے لائٹیں جلائیں گے، خوبصورت قسم کی روشنیاں ہوں گی، اتنا لمبا پلسرات ان روشنیوں میں طے ہوگا۔ یہ منافق وہاں پہ جس وقت آئیں گے اور یہ سمجھیں گے بڑی لائٹ بڑی روشنی ہے اور ہم پلسرات کو کراس کر جائیں گے، جیسے یہ پلسرات پہ پاؤں رکھیں گے اللہ وہاں کی لائٹ بند کر دے، وہاں کی لائٹ بند کر دے، اب اندھیرے میں ہوں گے۔ ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ ان کو ایسے اندھیروں میں رکھے گا کہ یہ دیکھ نہیں پائیں گے، یہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور آج بھی یہی ہے، منافق پورا قرآن دیکھتا ہے مگر ہدایت پر نہیں ہے، منافق پوری مسجد دیکھتا ہے مگر ہدایت پر نہیں ہے، منافق پورا قرآن دیکھتا ہے مگر ہدایت پر نہیں ہے، منافق دین اسلام کے بڑے بڑے مجمع دیکھتا ہے مگر ہدایت پر نہیں ہے، منافق اللہ کے نبی کی حدیثوں کے ذخیرے دیکھتا ہے مگر وہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ ترکہم فی ظلمات، اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہیں جس طرف کوئی سمت نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ان کی سڑک نہیں ہے، کوئی ان کا معیار نہیں ہے، کوئی ان کا پل نہیں ہے، کوئی ان کا آگے راہ نجات نہیں ہے۔ سمن، بہرے ہیں، بہرے۔ کان کا سماعت کرنا، کان کا سن لینا، کان کا آوازوں کو برداشت کر لینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جب کان کے پردے اندر سے خراب ہوتے ہیں نا، بندے کو ایسے لگتا ہے جیسے اندر جہاز چل رہے ہیں، یا اندر کھڑاک کھڑاک پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یا اندر عجیب قسم کے کرشمے نظر آتے ہیں تو بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، یا اس کی سماعت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی کی بات کو سن نہیں سکتا، لکھنے کی حد تک وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کان کی نعمت کا شکر ادا کریں، تا قیامت ہم نہیں ادا کر سکتے۔ اب دیکھیں الحمد سے والناس تک سب کچھ ہمارے کانوں سے اندر گیا ہے۔ کہاں سے گیا ہے؟ کانوں سے۔ جتنی احادیث آپ سنیں گے وہ سب آپ کے کانوں سے اندر منتقل ہوں گی۔ آج تک آپ خود سوچتے ہیں کہ فلاں وقت میں مجھے اللہ والے نے یہ بات بتائی تھی، فلاں وقت مجھے اللہ والے نے یہ بات بتائی تھی، میں فلاں مجمع میں تھا، فلاں مجلس میں تھا، فلاں معاملے میں تھا، میری کان میں یہ بات پڑی تھی اور میرے کان میں یہ بات سنی تھی اور میرے اس کان نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ خدا کا شکر ادا کرو، خدا کا شکر ادا کرو۔ مگر میرے بھائی، ان کانوں سے میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، ہمارے بھائی، ہمارے آباء و اجداد، آپ نے ان کانوں سے آج تک کیا سنا ہے، اور آج تک کون سی باتیں آپ کی طرف منتقل ہوئی ہیں، آج تک آپ نے ان کانوں سے کون سی باتوں کو سنا ہے اور اس پر اثر لیا۔ ایک صحابی تھے نا طفیل دوسی، ان کی قوم نے ان کے کانوں میں روئی ڈال دی تھی کہ کہیں حضور کی بات یہ سنے گا تو یہ اسلام نہ لے آئے، اسلام نہ لے آئے۔ میرے بھائی کان کان ہی ہوتے ہیں، کان ہی ہوتے ہیں، اور قرآن چیر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو جب حضور پاک ایک جگہ پہ وعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو انہوں نے تھوڑی سی روئی ہٹائی تو وہ بات اندر چلی گئی، اور وہ ایسی گئی ایسی گئی ایسی گئی کہ وہ دل پہ لگی، اور اللہ نے ان کو تبدیل کر دیا۔ دوسرے کان کی روئی بھی کھول دی، اس کان کی روئی بھی کھول دی۔ اللہ کے نبی کے وعظ اور نصیحت اور پیاری پیاری باتیں ان کے کانوں میں داخل ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی، ایسا نور آیا کہ ان کا چہرہ روشن ہو گیا، ان کا چہرہ روشن ہو گیا اور روشنی پھیلنی۔ حضور پاک سے کہنے لگے یا رسول اللہ، اب میں اپنے گاؤں میں اگر جاؤں گا تو یہ قوم جو میری ہے نا مجھے خدا بنا دے گی۔ کیا بنا دے گی؟ خدا۔ آپ دعا کریں یہاں سے روشنی میری لاٹھی میں منتقل ہو جائے۔ کس میں منتقل ہو جائے؟ لاٹھی میں منتقل ہو جائے۔ وہ روشنی ان کی لاٹھی میں منتقل ہو گئی اور وہ اس کے اس روشنی سے آگے چل رہے تھے۔ تو کانوں کے اندر سے بات جب گزرتی ہے نا، ہیں جی، بعض لوگ کہتے ہیں موسیقی کا بڑا مزہ آتا ہے، اور وہ جو لگائے ہوتے ہیں کانوں کو ہم نے مائکرو فون وہ لگائے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہم سن رہے ہوتے ہیں اور بڑے مست ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟
بڑے مست۔ تو میرے بھائی غور کرو کہ اگر یہ مستی تمہیں قرآن دے رہا ہے تو سنو کہ اللہ کا سکینہ اور اطمینان تم پہ نازل ہو رہا ہے، اور اگر یہ روشنی تمہیں شیطان دے رہا ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے تمہاری ذلت آنے والی ہے، اور قیامت کے دن یہ کان روئیں گے اور بولیں گے، روئیں گے اور بولیں گے، کہیں گے ہائے ہائے اس نے اللہ کی باتیں نہیں سنی، اس نے کلمے نہیں سنے، اس نے اذانیں نہیں سنی، اس نے لبیک کی آواز نہیں سنی، اس نے ماں نے بلایا تو نہیں سنا، باپ نے بلایا تو نہیں سنا ہے، استاد نے بلایا تو نہیں سنا، یہ بے ادب ہو گیا، بے ادب ہو گیا۔ کان کی سماعت اللہ کے دین کے منشا۔ آگے قرآن کہتا ہے بکمن، یہ گنگے، گنگے لاکھ تقریر کریں، میڈیکل پہ تقریر کریں، انجینئر پہ تقریر کریں، وکالت پہ تقریر کریں، پروفیسر بن کے تقریر کریں، دنیا کی کسی ہسٹری پہ تقریر کر دیں، اگر وہ دین اپنے منہ سے نہیں بولتا تو اللہ کہتا ہے تیرا بولنا تیرا نہ بولنا برابر ہے، تو گنگا ہے، تو گنگا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہ زبان بڑی نعمت ہے، زبان بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے 32 داندوں کے سینٹر میں اس کو رکھا ہے، یہ دانت اس کے چوکیدار ہیں، یہ دانت اس کے چوکیدار ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے جراحات السنان الحلطیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ بھائی یہ جو باقی زخم ہوتے ہیں نا جسم پہ یہ تو بھر جاتے ہیں، ٹیوب لگا لیں، لیکن جو زبان زخم دے کے جاتی ہے، زبان کی زخم، زبان اللہ کی قسم 1 منٹ میں بندے کو کافر بنا دیتی ہے، 1 منٹ میں مسلمان بنا دیتی ہے، 1 منٹ ہوتا ہے تو یہ نکاح کروا دیتی ہے، 1 منٹ ہوتا ہے تو یہ طلاق دلوا دیتی ہے، 1 منٹ ہوتا ہے تو یہ گالی نکلوا دیتی ہے، 1 منٹ ہوتا ہے تو یہ توبہ کروا دیتی ہے، 1 منٹ ہوتا ہے یہ جہنمی بن جاتی ہے، 1 منٹ ہوتا ہے یہ جنتی بن جاتی ہے۔ یہ اپنی زبان سے رات تک ہم نے کیا کیا ہے اور آج تک ہم نے کیا کیا ہے، یہ ہمارا موازنہ ہونا چاہیے۔ آج تک ہمیں شرم آتی ہے، کیا دین بولو شرم آ رہی ہے، کلمہ بولو شرم آ رہی ہے، 5 منٹ تقریر کر دو شرم آ رہی ہے، اس کو سمجھا دو شرم آ رہی ہے، اس کو بتا دو شرم آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ شرم۔ اور 50 گالیاں نکالنی ہو تو شرم نہیں آتی، دھمکی لگانی ہو تو شرم نہیں آتی، نبی کی گستاخی کرنی ہو تو شرم نہیں آتی، صحابہ کی دین کی گستاخی کرنی ہو تو شرم نہیں آتی، ماں کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے اب شرم نہیں آتی، باپ کے سامنے بے ادبی کر رہا ہے اب شرم نہیں آتی، پڑوسیوں کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے اب شرم نہیں آتی۔ اس کو کہا 2 منٹ بات کر دین کی، 2 منٹ بات کر دین کی، کیا کہتا ہے؟ مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے شرم۔ عمیون، اللہ کہتے ہیں یہ منافق گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ یہ آنکھیں اللہ نے جو عطا فرمائی تھی بہت حسین چیزیں دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، اور ان آنکھوں سے سب سے بڑی نعمت جو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ملے گا۔ انہوں نے آج تک اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھا، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے آج تک اللہ کے نبی کی حدیثیں نہیں دیکھی، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے آج تک اللہ والوں کو دیکھنا پسند نہیں کیا، اللہ والوں کو دیکھنا پسند نہیں کیا۔ یہ برقعے والوں کو دیکھ کر مذاق کرتے ہیں، پردے والوں کو دیکھ کر مذاق کرتے ہیں، حیا والوں کو دیکھ کر مذاق کرتے ہیں۔ کوئی پردے والا، کوئی حیا والا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ رسول اللہ کے صحابہ اور ان کی ازواج مطہرات کی زندگیوں پہ جا رہے ہیں، زندگیوں پہ جا رہے ہیں۔ حیا انسان میں غیرت پیدا کرتی ہے، حیا انسان میں طاقت پیدا کرتی ہے، حیا انسان میں قوت پیدا کرتی ہے۔ اسلام قوت کا نام ہے، اسلام غلبے کا نام ہے، اسلام فخر کا نام ہے، اسلام بلند ہے، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اسلام بیان کرنے میں شرم آ رہی ہے اور اسلام توڑنے میں کوئی شرم نہیں آ رہی۔ اللہ کہتے ہیں فہم لا یرجعون، اگر یہ شرماتے رہے، اس طرح کرتے رہے، یہ کبھی دوبارہ حق میں نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ انجام منافق کا ہے، جس کو اللہ قیامت کے دن بھی دھوکہ عطا فرمائیں گے اور پل صراط پہ اس کی لائٹیں بجھیں گی، اور جس کی زبان کو اللہ نے گونگا کہا، جس کے کانوں کو اللہ نے بہرے کے نام سے یاد کیا، اور اس کی آنکھیں چاہے یہ خوبصورت ہو، چاہے گورے انگریز ہوں، چاہے اس پہ لپسٹک لگاتے ہوں، چاہے پلکیں بناتے ہوں، چاہے ساری دنیا ان کی آنکھوں کی گرویدہ ہو جائے، چاہے مس ورلڈ بن جائے، چاہے کچھ بھی بن جائے، اگر یہ منافق ہے، چاہے ہمارے خاندان کی بہو ہے یا ہمارے خاندان کی بیٹی ہے یا ہمارے خاندان کی بھتیجی ہے یا ہمارے خاندان کی بھانجی ہے، یا کوئی پڑوسن آ کر ہمارے گھروں کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے، اللہ نے اس کے حسن پر، اس کے لباس پر، اس کے جسم پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے کانوں پر مہر لگا دی ہے کہ نہ مجھے اس کے کان قبول ہیں، یہ کانوں سے بہرا ہے، نہ مجھے اس کی زبان قبول ہے، یہ زبان سے گنگا ہے، نہ مجھے اس کی کوئی آنکھ قبول ہے، یہ آنکھوں سے اندھا ہے۔ لا یرجعون، یہ کبھی حق کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ حق اس کے اپنے اندر نہیں ہے،
اس لیے میرے بھائی ایمان نعمت ہے، حق نعمت ہے، منافقت سے بچو، منافقت سے بچو، منافقت سے بچو۔ منافقت کا انجام جلن کے علاوہ کچھ نہیں، حسد کے علاوہ کچھ نہیں، تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ جتنے منافقین تھے قرآن نے ان کی پیشن گوئی کی ہے، اور اللہ کے نبی کے سامنے اللہ نے ان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اور منافق جب ذلیل ہوتا ہے تو اس کی عزت کا راستہ کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان پر، ہدایت پر، صراط مستقیم پر، اور منافقین کی صفات اور ان کے انجام سے اللہ ہماری عالم اور نسلوں کی، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں نفاق والی صفات سے بری فرما کے خوبصورت ایمان والی صفات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔